آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو ہمیں اس دن کی یاد دلاتی ہے جس دن سورج اپنی روشنی کھو دے گا، ستارے بکھر جائیں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے۔ یہ سورۃ التکویر ہے، وہ سورہ جو ہمیں اس دنیا کی عارضی حیثیت اور آخرت کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے۔ جس دنیا کو ہم مستقل اور پائیدار سمجھتے ہیں، جس مال و دولت پر ہم فخر کرتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف ہمارے اعمال ہی ہوں گے جو ہمارے کام آئیں گے۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم اس عظیم سورہ کے پیغام پر غور کریں گے اور اپنی زندگیوں کو اس روشنی میں دیکھیں کہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے جو یقیناً آنے والا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو کر گر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ When the sun is wrapped up in darkness and when the stars fall dispersing and when the mountains are made to pass away۔ سورۃ التکویر مکی سورتوں میں سے ہے اور اس کا آغاز نہایت ہیبت ناک اور دل ہلا دینے والے مناظر سے ہوتا ہے۔ رب العالمین نے ان آیات میں قیامت کے دن رونما ہونے والے عظیم واقعات کو اذا یعنی جب کے ذریعے بیان فرمایا ہے، اور یہ اسلوب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ سب واقعات یقینی طور پر پیش آئیں گے، خواہ ان کا وقت انسان کے علم میں نہ ہو۔ اس سورہ کا آغاز اس منظر سے ہوتا ہے کہ سورج جو دنیا کی سب سے بڑی روشنی کا منبع اور زندگی کی بقا کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اپنی چمک اور روشنی کھو کر لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ منظر انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ جس چیز کو وہ سب سے زیادہ مستقل اور غیر متغیر سمجھتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہے۔ اسی طرح ستاروں کا بکھر کر گر جانا آسمانی نظام کے مکمل انتشار کی علامت ہے۔ رات کی تاریکی میں راہ دکھانے والے یہ چمکتے ستارے جو ہزاروں سالوں سے اپنے مدار میں گردش کرتے آئے ہیں، اس دن اپنی ترتیب کھو بیٹھیں گے۔ اس کے بعد زمین کی سب سے مضبوط اور ثابت چیز یعنی پہاڑوں کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخوں سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن قیامت کے دن یہی پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر پہلے روئی کے گالوں کی مانند اڑیں گے اور پھر غبار بن کر فنا ہو جائیں گے۔ یہ منظر انسان کے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز خواہ وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائے گی اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ And when the pregnant camels are left untended and when the wild beasts are gathered together۔ پھر رب العالمین انسانی زندگی کے ایک مانوس اور قیمتی پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یعنی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو عرب معاشرے میں سب سے قیمتی اور محبوب مال سمجھی جاتی ہے، عام حالات میں ان کی حفاظت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ لوگ اپنے سب سے قیمتی اثاثوں کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ کر باغ کھڑے ہوں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس دن دنیاوی مال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی اور انسان کی ساری توجہ صرف اپنی جان بچانے پر مرکوز ہو جائے گی۔ 5ویں آیت میں وحشی اور جنگلی جانوروں کے اکٹھے کیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ جانور جو فطری طور پر ایک دوسرے سے اور انسانوں سے دور رہتے ہیں، خوف اور ہیبت کے باعث ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس میں یہ اشارہ بھی پوشیدہ ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی حساب و انصاف کیا جائے گا، جو اللہ کی عدالت کی جامعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ 5 آیات ایک ایسا منظرنامہ پیش کرتی ہے جس میں کائنات کا پورا نظام، خواہ وہ آسمانی ہو یا زمینی، درہم برہم ہو جائے گا۔ سورج، ستارے، پہاڑ، مال، دولت اور حیوانات، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کے دن ہر مانوس
اور مستقل چیز اپنی حقیقت کھو بیٹھیں گی۔ اس کا مقصد انسان کے دل میں آخرت کا خوف پیدا کرنا اور اسے اس دنیا کی عارضی حیثیت کا احساس دلانا ہے، تاکہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو